اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات تخلیق فرمائی تو اس کے ساتھ ہی یہ ارادہ بھی کر لیا کہ ایک نہ ایک دن اس کو مٹا ڈالے گا اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کو بروز حشر اپنے آگے اعمال کے جواب دہی کے لیے کھڑا کر لے گا۔ اور اپنے اس ارادے کو قرآن مجید کی سورہ رحمان کی اس آیت میں یوں بیان فرمایا کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ عظمت اور بزرگی والا۔ اس دنیا کی تخلیق اور اس پر انسان کے آباد ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور لگ بھگ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نسل انسانی کی طرف آئے، مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء کرام پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کا زمانہ اینڈ آف ٹائمز تک رہنا تھا۔ اسی بنا پر آپ کو نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے ذریعے یہ انعام کیا گیا کہ قیامت کی بہت سی نشانیاں پہنچائیں گئی تاکہ وہ زمانہ آخر کو پہچان سکے اور اس کے فتنوں سے بچ سکے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے متعلق لگ بھگ ہر انسان نے سن رکھا ہے، مگر ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی کچھ ایسی غیر معروف نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو آج کی تاریخ تک پوری ہو چکی ہیں، مگر بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن حسب معمول تفصیلات میں جانے سے قبل آپ کو ایک یاد دہانی کروانی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ دوستو، قیامت مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک انتہائی اہم عقیدہ ہے اور اس پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے مخفی رکھا ہے اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قیامت کب آئے گی یا وقت اس کے علم میں ہے۔ تاہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بخشش کا ایک موقع دیتے ہوئے کچھ نشانیاں ضرور بتائی ہیں جن کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ واقعات رونما ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت نزدیک آ چکی ہے۔ علامات قیامت سے مراد وہ نشانی ہیں جن کے ظہور سے ایک مومن قیامت کے قرب کا اندازہ کر سکتا ہے اور ان کے مشاہدے سے اسے اس یوم عظیم کے قیام کا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک دن اس نے رب تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوستو، ہم سب اس سے قبل کہ آپ کو ان 6 غیر معروف نشانیوں کے بارے میں بتائیں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں اور قرب قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ علامات قیامت کی کون سی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے علامات کبریٰ کی طرف، یعنی وہ بڑی علامتیں کہ جن کے ظہور کے بعد دنیا کا قیامت سے فاصلہ بہت کم رہ جائے گا، بلکہ چند علامات تو ان میں ایسی ہیں کہ جو عین انتہا پر نمودار ہوں گی۔ ان میں سے اکثر ہم نے سن رکھی ہیں۔ ان علامات میں دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو باتیں کر سکے گا اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام کی تمام علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے علامات وسطیٰ کی، یعنی وہ علامات جن میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور ان کے ظہور کا سلسلہ متواتر جاری و ساری ہے۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ نااہل اور احمق لوگوں کا زمام حکومت سنبھالنا، لوگوں کا مساجد بنانے اور ان کی تزئین و آرائش کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، علم کا اس دنیا سے اٹھ جانا، جہالت کا عام ہو جانا اور کثرت سے شراب اور زنا کا ہونا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہوئے اس حدیث کا ایک حصہ یوں بیان فرمایا کہ علامات وسطیٰ میں یہ بھی شامل ہے کہ دنیا میں عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا کفیل صرف ایک مرد ہوگا۔ اور ناظرین، اب بات کریں گے علامات صغریٰ کی، یعنی وہ غیر معروف علامات جن کو پورے ہوئے کئی زمانے گزر چکے ہیں۔ دوستو، ان نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ان کا وصال مبارک ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے، یعنی جتنا فاصلہ ان 2 انگلیوں کے مابین کا بنتا ہے اتنا ہی فاصلہ میرے اور قیامت کے درمیان ہے۔ گویا مخبر صادق رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالوورز کو یہ واضح پیغام دے دیا کہ اب آہستہ آہستہ وہ زمانہ آخر میں داخل ہو جائیں گے اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 برس کا عرصہ گزر چکا
چکا ہے اور زمانے میں بہت سی تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں۔ اگر آپ موجودہ دور میں اپنے ارد گرد دنیا میں نظر دوڑائیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم روز بروز قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور قرب قیامت کی بہت سی دیگر نشانیاں بھی اپنے درجہ کمال کو پہنچ کر پوری ہو چکی ہیں۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین موجودہ اسرائیل کے قبضے میں واقع بیت المقدس کی فتح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے 2 بار بیت المقدس کو فتح کیا ہے۔ پہلی فتح امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی، جبکہ دوسری بار یہ فتح مسلمانوں کے نصیب میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں لکھی گئی۔ ناظرین، روایات میں آئی قیامت کی 6 غیر معروف نشانیوں میں سے تیسری نشانی جس کے بارے میں علماء کرام یقین کی حد تک گمان رکھتے ہیں کہ یہ بھی پوری ہو چکی ہے اور ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں، وہ تیسری نشانی کے الفاظ ہیں کہ انسان زمانہ آخر میں جانوروں جیسی موت کا شکار ہوں گے، یا عام الفاظ میں اگر اس کو سمجھایا جائے تو انسانوں میں شرح اموات بہت زیادہ ہو جائیں گی اور کسی ایک بیماری یا وائرس سے لاکھوں انسانوں کا ایک ہی وقت میں لقمہ اجل بن جانا۔ نسل انسانی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاعون، ایڈز، ملیریا، یرکان اور کینسر یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے بنی نوع انسان کی ایک بہت بڑی تعداد اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے۔ میڈیکل ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ ان بیماریوں سے مرنے والے لوگوں کی تعداد کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر علماء کرام یہ گمان رکھتے ہیں کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ زمانہ آخر میں انسان جانوروں کی طرح ریوڑوں کی صورت میں موت کا شکار ہوں گے۔ اور دوستو، اگر اس شرح اموات میں ہم جنگوں کے دوران ہلاک ہونے والے انسانوں کو بھی گن لیں تو قیامت کی یہ علامت اپنی پوری اکملیت کے ساتھ واضح طور پر پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آثار قیامت میں سے چوتھی نشانی جو روایت کی جاتی ہے وہ ہے مال کی بہتات۔ مال کا پھیلاؤ بے پناہ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہی رہے گا۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو فری اکانومی کے کانسیپٹ اور کارپوریٹ ورلڈ نے انسانوں کو گھیر رکھا ہے، جس کو جتنا بھی مل رہا ہے خواہ وہ کم ہے یا زیادہ، وہ اس سے ناخوش ہی نظر آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ آج لوگ خواہ کاروبار کر رہے ہیں یا نوکری پیشہ ہیں، منافع یا سیلری کی صورت میں اپنے ہاتھ میں آنے والے پیسوں سے وہ ناخوش ہی نظر آتے ہیں اور مال کی برکت واضح طور پر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ بات سما چکی ہے کہ وہ شاید محنت تو زیادہ کرتا ہے لیکن اس کا معاوضہ اسے اس کے برابر مل نہیں رہا، چنانچہ اپنی آسائشوں کی طلب اور اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کا رخ کرتا نظر آتا ہے۔ اسی طرح خواتین حضرات، قرب قیامت کی جو علامات صغریٰ میں 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے عرب کے علاقے میں ایک فتنہ کھڑا ہوگا جو عربوں کے گھر گھر میں داخل ہو جائے گا اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ آج اگر آپ غور کریں تو عرب اور اس کے گرد و نواح میں جو آگ لگی ہوئی ہے یہی وہ فتنہ ہے جس سے ہر عرب کا گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے۔ جنگ و جدل عام ہو چکی ہے، ناحق مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ اسی طرح عربوں کے پاس دولت کا اکٹھا ہو جانا بھی یہی فتنہ ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر عرب ریاست کے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن اس دولت سے کسی بھی غریب مسلمان ریاست کی مدد نہیں کی جا رہی۔ اور قیامت کی علامات صغریٰ میں سے چھٹی اور آخری نشانی یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں اور بنو اسفر یعنی اہل روم کے درمیان صلح ہوگی، اس کے بعد وہ مسلمانوں سے بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر یعنی 80 لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ علماء کرام کے مطابق اس نشانی کو بھی ہم صلیبی جنگوں کے دور میں پورا ہوتے دیکھ چکے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا تھا، لیکن عیسائی حکمران رچرڈ نے اس معاہدے کو مسلمانوں کا خون بہا کر توڑ ڈالا، اور پھر کروسیڈز کے دوران عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد تشکیل دیا جس میں لگ بھگ 80 ہی لشکر تھے اور وہ مسلمانوں پر جنگ کے لیے چڑھ دوڑے، لیکن صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے انہیں شکست سے دوچار کیا۔ تو خواتین حضرات، یہ تمام 6 کی 6 علامات قیامت ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی بھی ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ جب آپ قرب قیامت کی یہ علامات صغریٰ یاد رکھیں تو یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ آثار قیامت میں سے ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ثابت ہے، اور جس دن یہ نشانی پوری ہوگی اس دن اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند فرما
فرما دیں گے پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر وقت ہم سب کو اللہ سے استغفار طلب کرتے رہنا چاہیے اور اس استغفار کو اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ بنا لیجئے کہ وہ ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اگر ہم سب کے سننے والوں کی بھی دل کی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیے۔ ہم سب کی ٹیم کو یہ پوری امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ اور اللہ کے قرب میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اس معلوماتی اور اصلاحی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے شریک سفر بن جائیے اور علم کی جستجو میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت جلد کسی اور تاریخی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔